اللہ اس 50,000 سال کے ایک دن کے اندر، اس تکلیفوں والے دن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کی کیفیت یہ ہوگی گویا کہ ظہر سے لے کر کے عصر تک کا جو مختصر وقت ہے، اتنے مختصر وقت میں ایسا لگے گا کہ بندہ مومن کا اتنا ہی وقت گزرا ہے، مگر وہی کافر، نافرمان، فاسق، فاجر، بدماش، بدخماش اور اس طریقے کے گنہگار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اللہ کو جوان پسند ہے، اللہ کو جوان پسند ہے، کیونکہ جوان عام طور پر خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی نکھری ہوتی ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اس کی ہر چیزوں میں قوت، طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، اور پوری توانائی کے ساتھ جب رب کی عبادت کرتا ہے رب کو اس کی عبادت بڑی پسند آتی ہے، رب کو اس کی ادا بڑی پسند آتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوان کو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق حقیقی، رازق زمانہ اور مدبر جہاں کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری لائق بیاں ہے، جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق اور اعلیٰ مخلوق ہونے کا شرف بخشا، اور حالات و واقعات کے حساب سے ہمارے رہنے، جینے، زندگی بسر کرنے کے دانہ پانی، آب و ہوا اور تمام چیزیں پیدا کی۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احباب گرامی، گزشتہ خطبات میں قیامت کے بھیانک مناظر کے تعلق سے آپ خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ قیامت کے برپا ہونے کے بعد میدان محشر میں لوگوں کی جو کیفیت ہوگی، اس میں سے ایک حالت اور کیفیت کا تذکرہ آپ نے سنا کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، کہ انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی ایک فکر لگی ہوگی، جو فکر اسے دنیا تمام کائنات سے الگ تھلگ کر دے گی۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرموں کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا۔ رب فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، مگر اس قدر لوگ پریشان حال ہوگا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے ریکھنے والا نہیں ہوگا۔ وہیں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ سے آزاد ہوں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ذلت و رسوائی اس پر چھا گئی ہوگی،
اس کا چہرہ مہرہ بگڑ گیا ہوگا. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا. وہ لوگ جب کفار اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ سے بغاوت کرنے والے گنہگار بندے جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے قریب سے، اس عذاب کو، قیامت کو دیکھ لیں گے، فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، تو اللہ کے نافرمان بندوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے. جب یہ صورتحال ہوگی تو کہا جائے گا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اے مجرموں، یہ جس وعدے کا تم انتظار کرتے تھے یا جس عذاب کو تم بلاتے تھے، یا تبلیغ کرنے کے بعد، قرآن و سنت سنانے کے بعد تم کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ، تو وقیل ھذا الذی، کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ عذاب کنتم بہ تدعون، جسے تم بلاتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، یہ عذاب دیکھ لو. یہی وہ عذاب ہے جس نے تمہارے چہرے کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا. قہر و مذلت بالکل چھا جائے گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، انسان مارے ذلت و رسوائی کے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، مجرمانہ کیفیت اس پر طاری ہوگی. یہ تو ان مجرم بندوں کا ہوگا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، دن و رات معصیات میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں. مگر وہیں پر میدان محشر ہی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، بالکل حشاش بشاش. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سارے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، چہرے میں بشاشت، تازگی، رونق اور چمک دمک ہوگی، خوبصورت چہرہ ہوگا، ہنستا ہوا ہوگا. ضاحکۃ مستبشرہ، ظاہر سی بات ہے ہنسنے والے وہ لوگ ہوں گے، مسکرانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بارونق ہوں گے، جن کی صورت میں چمک اور دمک ہوگی، حسن میں مزید اضافہ ہوا ہوگا. ایسے خوش بخت لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دی، ہمیشہ آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھا، قیامت کے ان اولاق مناظر کو اپنی نگاہ میں رکھا، قیامت کے شدائد کو اپنی نگاہ میں رکھا، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہا، اللہ کے رستے سے، انحراف سے بچا رہا، اللہ کے رستے کو اپنایا رکھا. ایسے آدمی ہوں گے وجوہ یومئذ باصرہ، وجوہ یومئذ مستبشرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ چمکدار چہرے والے لوگ، یہ بشاشت والے لوگ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ پروردگار کی طرف دیکھنے والے لوگ اللہ کے محبوب اور چہیتے بندے ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے. اس کے برعکس وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں کھپا دیا، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ مجرموں کے بارے میں فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
کہ یہ جو بدبخت اور نافرمان لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے، رب کی زیارت سے انہیں روک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بیچ پردہ حائل ہوگا. یومئذ لمحجوبون، اپنے پروردگار کو دیکھنے سے یہ قاصر ہوں گے. یہ مجرموں اور بدبختوں کا حال ہوگا. مگر نیکوکار وفاشیار اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چہیتے اور پیارے بندے جو ہوں گے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے گا، خار و مذلت سے اسے دور کر دے گا. اور میدان محشر میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت عطا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا، مطیع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے مومن بندو آج کے دن تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اپنی منمانی زندگی نہیں گزاری. وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان تکلیفوں سے مزید دور ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحیح مسلم شریف کتاب الذکر و دعا میں ایک بڑی عجیب و غریب حدیث پاک ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. اس دن کی دہشت ناک حالات سے بچ جانے والے لوگ، اس دن کی تکلیفوں سے محروم، تکلیفوں سے بچائے جانے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے جو بچنے والے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب دنیا، کہ جس کسی مسلمان نے، جس کسی آدمی نے، جس کسی صاحب ایمان نے، جس کسی ایمان والے نے اگر کسی بندے مومن مسلمان کی کسی ایک تکلیف کو اس دنیا میں دور کیا، اس تکلیف سے اسے نجات دیا، اس تکلیف سے اسے بچایا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کی اس گھڑی میں جہاں لوگ پسینوں میں شرابور ہوگا، پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے مقدار، آدمی پریشان حال ہوگا، کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی 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 کا عالم ہوگا. اس وقت کی اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نکال لے گا جس کسی بندے نے کسی مسلمان بندے کی کسی ایک تکلیف کو دور کیا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے. یہ کس قدر عظیم کام ہے، کس قدر عظیم نیکی ہے کہ کسی مسلمان کو کسی پریشانی سے نکال لینا، کسی پریشانی سے اسے باہر کر دینا، خواہ وہ چھوٹی پریشانی ہو بڑی پریشانی. ہم بعض دفعہ کسی کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو جو ہے مدد نہ کرنا یہ باعث فخر سمجھتے ہیں، مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے اس کا اہل بناتا ہے، اس کی توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے اپنے بلبوتے پر اکڑا دیتا ہے. انسان اکڑ جاتا ہے. کہا کہ اس پریشانی کے عالم میں کہ جس کسی بندے نے دنیا میں یا رہتے ہوئے کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے. چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بیان ہے صحیح بخاری میں،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے قرض دیا تھا، اس مقروض آدمی کو، جس نے قرض لیا تھا، اس کو بلاوا بھیجا، بیچارہ چھپ گیا، بھاگ گیا کہیں۔ یہاں بھی ہوتا ہے، قرض خواہ آتا ہے لینے کے لیے کہ بھائی بلاؤ فلاں صاحب کو، بس بچہ آ کے بولتا ہے نہیں ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب ابا گھر میں نہیں ہے تو کون دروازہ توڑے گا؟ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، یا باقاعدہ جھوٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اپنے بچوں کو، یہ بتاؤ جا کر کے کہ باپ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ باپ ہی یہ سکھا رہا ہے۔ اب اس بچے کو آگے چل کر کے اپنے باپ سے اور ماں سے جھوٹ بولنے میں کون سی دشواری ہوگی اور کون سی چیز ہوگی جو اس سے وہ خائف ہوگا، ڈرے گا؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ میرے باپ نے مجھے ٹرین کیا ہے جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بولنا تو میرے باپ نے سکھایا ہے۔ بچہ بھی ہوشیار ہوتا ہے، آ کے کہہ دیتا کہ ابا نے کہا کہ جا کے کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے، یہ بیچارے کا بول کھل جاتا ہے۔ باہر صورت سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی نکل لیا، بھاگ گیا۔ اچانک ایک دن اس سے ملاقات ہو گئی، اچانک۔ اب بھائی جو اب تک یہ کہہ رہا تھا کہ ابا گھر میں نہیں، ابا نہیں، جا کے بتا دو، وہ بیچارہ جو ہے اچانک مل گیا راستے میں، دیکھا رہے یہاں بڑے میاں جس سے میں پیسہ لیا تھا اب تو چھوڑے گا نہیں مجھے۔ کہا کہ ہاں اب تو کہاں جائے گا؟ تو وہ بیچارہ دیکھتے ہی کہنے لگا میرے بھائی میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، کچھ سامان نہیں ہے، میں جو تمہارا قرضہ لوٹا سکوں، میں تنگ دست ہوں، بدحال ہوں، مفلوق الحال ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا تم اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ ہاں میں تنگ دست ہوں، بدحال ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ہاں میں تنگ دست ہوں، میں نہیں دے سکتا، مجھ میں طاقت نہیں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑتے، اپنے قریب ترین رشتہ دار کو نہیں چھوڑتے، انٹ سنٹ الٹی سیدھی گالیاں دے کر کے بولتے ہیں کہ تجھ میں طاقت نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو تم کیوں لیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، ویسا کیا کیا۔ ہم اپنوں کو گن دیتے ہیں۔ صحابی رسول ابو قتادہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر تم واقعی تنگ دست ہو، تم قسم کھاؤ کہ میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، میں پریشان حال ہوں، میں نہیں ادا کر سکتا، تو اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہاں میں نہیں ادا کر سکتا، میں تنگ دست ہوں، بدحال ہوں۔ جانتے ہو حضرت ابو قتادہ نے کیا کہا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شرہ ان ینجیہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن موسر او یزع عنہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ قیامت کے دن بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اسے اس دن کی تکلیف سے دور کر دے گا، اس دن کی تکلیف سے نجات دے دے گا، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست لوگوں کو، بدحال لوگوں کو، کمزور حال لوگوں کو اسے معاف کر دے یا اسے موقع دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرض دار نے نہیں کہا، قرض خواہ نے کہا۔ جس نے قرضہ دیا تھا اس نے حدیث سنائی، ہم ہوتے تو دلیل میں ایک سے بڑھ کر ایک حدیث سناتے کہ بھائی تمہیں لوٹانا ہی ہے کسی طرح، میں وہ سب نہیں جانتا، مگر قربان جائیں نبی کے ساتھیوں کے اوپر، نبی کے صحابہ کے اوپر الٹا حدیث سنا رہے ہیں نہ دینے کی، کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی خوش ہوتا ہو اس بات سے کہ قیامت کے دن کی تکلیف، کون سی تکلیف؟
وہ 50,000 سال والا جو ایک دن ہوگا، اس دن کی تکلیف سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، اس دن کی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُؤْسِرٍ او یسون ہو کہ تنگ دست آدمی کو موقع مہلت دے دے، یا اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، چھوڑ دے۔ میرے یارو، معافی کا جذبہ پیدا کرو، معافی کا جذبہ پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جب تم معاف کرو گے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کر کے بروسے بیشر جو تکلیف ہونے والی ہے قیامت کے دن، وہ ہولناک اور شدید تکلیف، جس تکلیف کو برداشت کرنے کی سکت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، طاقت موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف سے تمہیں نجات دے گا باہر صورت۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی بھی اس دن کی تکلیف سے بچ جائے گا جو کسی مسلمان بندے کو تکلیف سے نجات دلاتا ہے، تکلیف سے اسے آزاد کرتا ہے، یعنی اس کی مدد کرتا ہے، تکلیف سے اسے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی ہے، ذکر کیا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس کے اعمال کو دیکھا گیا، پورا ٹٹولا گیا تو دیکھا کہ سراپا اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ تاکہ اب کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے فرشتوں سے اس بندے کی لسٹ میں، اس کے خاتے میں کوئی عمل خیر موجود نہیں ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ یہ تنگ دست اور مفلوق الحال، غریب، ناتواں، کمزور لوگ جسے یہ دیتا تھا قرض وغیرہ، اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا تھا، معاف کر دیتا تھا، اسے چھوڑ دیتا تھا، درگزر کر دیتا تھا، یہ نیکی اس کے اندر ہے۔ لہٰذا اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، یاد رکھو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں جس طریقے سے میرے بندوں کو یہ معاف کرتا تھا۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حدیث نبویہ کے اندر عجیب و غریب واقعات موجود ہیں بہر صورت۔ وہ دن قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہیں پر بندے مومن موحدین مسلمان کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم القیامت علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، کافروں کے اوپر وہ دن بڑا گرا گزرے گا، بڑی بھاری گزرے گا، بڑی تکلیف والا دن ہوگا، بڑی درد والا دن ہوگا، بڑے دکھوں والا دن ہوگا، مگر وہی بندہ مومن، بندہ مسلمان تکلیفوں سے آزاد ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن موحد اللہ کے نیکوکار بندے کے لیے وہی 50,000 سال۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی آپ نے بیان فرمایا کہ اس دن کا جو آدھے دن کی مقدار ہوگی، آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اللہ، اس 50,000 سال کے ایک دن کے اندر، اس تکلیفوں والے دن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کی کیفیت یہ ہوگی گویا کہ ظہر سے لے کر کے عصر تک کا جو مختصر وقت ہے، اتنے مختصر وقت میں ایسا لگے گا کہ بندہ مومن کا اتنا ہی وقت گزرا ہے، مگر وہی کافر، نافرمان، فاسق، فاجر، بدماش، بدخماش اور اس طریقے کے گنہگار لوگ، اللہ کے نافرمان اور عاصی باغی لوگ جو مجرم بندے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ ذالک یوم عسیر علی الکافرین، علی الکافرین غیر یسیر، وہ دن انتہائی خطرناک دن ہوگا، کافروں کے اوپر وہ دن بڑا بھاری ہوگا، بدماشوں کے اوپر وہ دن بڑا گرا گزرے گا، مگر وہ دن میں آسانی کی
कोई तवक्को नहीं की जा सकती है, काफिरों के लिए नरमी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, नाफरमानों के लिए नरमी की कोई उम्मीद नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक परवरदिगार उस दिन की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। बंदा मोमिन के लिए वो दिन ज़ोहर से लेकर के असर तक का जो दरमियानी वक्त है, यानी 1.5 घंटे का 2 घंटे का तकरीबन, ऐसा लगेगा कि इतना वक्त तो गुजरा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होगी। वही मैदान महशर जहां पर सूरज 1 मील के फासले पर होगा, इंसान परेशान होगा, हैरान होगा, कोई मुआविन व मददगार उसका नहीं होगा, कोई मददगार नहीं। मगर वहीं सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ में सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वहीं 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना साया नसीब फरमाएगा। हदीस मुबारका बहुत मशहूर है, आपने सुन रखा है पहले भी, मगर सरसरी तौर पर मौजू के मुनासिबत से आपके गोश गुजार करूं ताकि आपके ज़हन में भी वो बात ताज़ा हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बरोज़े महशर जिस दिन कोई साया नहीं होगा। आपने सुना, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़ि वस्समावात व बरसूलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस दिन अल्लाह वाहिद व जब्बार व क़हार की हुकूमत होगी। ये जमीन के सिवा कोई और जमीन होगी, आसमान के सिवा कोई और आसमान होगा, जहां ना कोई टीला होगा, ना कोई पहाड़ पर्वत होगा, ना कोई छुपने की जगह होगी और ना कोई छत होगी कि इंसान उस छत तले साया हासिल कर ले। इंसान वो बिलखती हुई वो गर्म जमीन और बिलखती हुई तड़पती हुई तेज धूप में इंसान बिलबिलाएगा, बिलखेगा, चीखेगा और परेशान हाल होगा और आदमी निढाल होगा। मगर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी कुछ लोगों के ऊपर होगी। आपने फरमाया, सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह अल्लाह 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अपना साया नसीब फरमाएगा। वो कौन आदमी होगा? अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, वो इमाम, वो हाकिम, वो हाकिमे वक्त, वो जिम्मेदार, वो अहदेदार जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ओहदा दिया, जिम्मेदारी दी और उसने अदल व इंसाफ से काम लिया, अल्लाह के बंदों के साथ अदल किया, रब की तौहीद के साथ अदल किया, रसूलुल्लाह के सुन्नतों के साथ अदल किया, मखलूकात के साथ अदल किया। गरज ये कि अदल व इंसाफ से अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत में उसने अपनी सल्तनत को अदल व इंसाफ से भरा, अदल व इंसाफ से काम लिया। ऐसा वो शख्स होगा कि वो चिलचिलाती धूप में, वो जला देने वाली तपिश और तमाजत में अल्लाह तबारक व तआला का उसे साया नसीब होगा कि वो धूप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी या उसे धूप मयस्सर ही नहीं होगी, उसे धूप उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। या अल्लाह तबारक व तआला अपने खुसूसी करम से अपना साया नसीब फरमाएगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, हदीस पाक में यह कहा गया कि हाकिमे वक्त, मगर याद रखो हर इंसान अपने में हाकिम है, हर इंसान जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर इंसान जिम्मेदार है, उसके मातहत कोई ना कोई है, उसके मातहत कुछ ना कुछ है, वो किसी न किसी तरीके से जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदल व इंसाफ के साथ निभाए, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़, उसकी गिरफ्त और उसके कैर व गज़ब से नहीं बच। फरमाया, एक तो वो हाकिम, दूसरा वो नौजवान, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिस इंसान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। हमारी जवानी कहां गुजर रही है? हमारी जवानी किसमें गुजर रही है? हमारी जवानी अल्लाह की नाफरमानी में, हमारी जवानी रंगरलियों में, हमारी जवानी थिएटरों में, हमारी जवानी ग्राउंडों में, हमारी जवानी क्लबों में, हमारी जवानी बाजारों में, चौकों चौराहों में,
शाब नशा फी इबादतिल्लाह। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत पसंद है, अल्लाह को जवान पसंद है, अल्लाह को जवान पसंद है, क्योंकि जवान आमतौर पर खूबसूरत होता है, खूबसूरती निखरी होती है। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। उसकी हर चीजों में कुव्वत, ताकत होती है, तवानाई होती है, और पूरी तवानाई के साथ जब रब की इबादत करता है, रब को उसकी इबादत बड़ी पसंद आती है, रब के उसकी यादा बड़ी पसंद आती है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जवान को उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अपना साया अता फरमाएगा, अपना साया अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, अपना साया, मगर वो लोग महरूम होगा। और याद रखो, जवान को हर कोई पसंद करता है, जवान को हर कोई पसंद करता है, बल्कि थोड़ी उम्र अगर ज्यादा हो गई, 30 पार हो गई, तो जल्दी से रिश्ते भी नहीं लगते। ये भी तो समझ लो, जल्दी से रिश्ते भी नहीं लगे, बुढ़े को कौन देगा। जब तुम्हारे रिश्ते नहीं लग रहे, तो तुम्हारी उम्र गुजर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी हरकतें क्यों पसंद आएंगी? है? जब मरने लगो तो लंगड़ाते झगड़ाते आओ, है? और बैठे बैठे नमाज पढ़ो कि अब तो कोई चारा नहीं, अब भी नहीं पढ़ा तो दुनिया क्या कहेगी, मेरे समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे समधी क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि बदबख्त बूढ़ा, इतनी उम्र हो गई फिर भी एक सजदा नहीं कर रहा है? अरे बूढ़ों की तो कुर्बानी भी कबूल नहीं है, मतलब बूढ़े आदमी की नहीं, बूढ़ा आदमी कुर्बानी दे वो नहीं, यानी बूढ़े जानवर की कुर्बानी है, बहुत ज्यादा लागर रहे, कमजोर रहे, तो अल्लाह तो उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं कर रहा है। तो जब तुम बूढ़े हो जाओ, नाकारा हो जाओ, है, कचरे के डब्बे में जाने के लायक रहो, उस वक्त तुम कहो कि हम अल्लाह को राजी कर ले, उस वक्त इबादत करें। जब तुम्हारी कमर ना झुके, तुम्हारे हाथ हरकत ना करे, तुम्हारा पैर ना मुड़े, उस वक्त तुम कहो कि अब चला हूं नमाज पढ़ने, इबादत करने। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमान और रहीम है, मगर कायदा उसका जो है वो कायदा नहीं बदलता। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का जो कायदा है, अल्लाह की जो सुन्नत है, अल्लाह का जो तरीका है, अल्लाह तबारक व तआला उस तरीके को, अपनी सुन्नत को नहीं बदलता। इसीलिए अगर जवानी को तुमने मस्तानी में गुजार दिया, जवानी को दीवानगी में खपा दिया, जवानी को यूं ही तबाह कर दिया, जवानी को यूं ही बर्बाद कर दिया, रंगरलियों में, मस्तियों में, कि अभी 4 दिन की जवानी है, मजे कर लो, फिर तो अल्लाह अल्लाह करना ही है मस्जिद में बैठ कर। अरे बदबख्तो, अगर अल्लाह अल्लाह करने की नौबत ही ना आई, मौका ही नहीं मिला, क्या करोगे? क्या करोगे? बहुत सारे हैं, हमने खुद देखा, कई लोगों ने हमें कहा ठीक है मुल्ला साहब जरा सीख लेंगे, उसके बाद हमने देखा अब कब्र में सीख ही रहा बखुदा। कई लोगों ने मुझे कहा, जब मैंने कहा कि अरे भाई आप कीजिए, उम्र आपकी जा रही, कहा मुल्ला साहब सीख लेंगे, उसके बाद क्या सीखोगे? आप खाओ जाके लात घुसे फरिश्तों, अज़ाब का मजा चखो, इंतजार मत करो। आज समझ आई है बात, आज ही ताइब हो जाओ, बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होके कहो परवरदिगार आलम, आज तक तो मुझे समझ में नहीं आई थी बात, आज समझ में आ गई। अब जो मेरी जिंदगी गुजर गई है, मेरी जवानी गुजर गई है, मेरी ताकत ज़ाइल हो चुकी है, परवरदिगार आलम अब तू मुझे माफ फरमा दे और अब अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा ले। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। ऐसा जवान, ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये नौजवान वो खुश नसीब होगा जिसको उस दिन साया नसीब फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला, जिस दिन कोई साया नहीं होगा और सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के डिस्टेंस पर होगा, 1 मील इतने दूरी पर सूरज होगा और सूरज की धूप से आदमी पक रहा होगा, सींच रहा होगा, पसीने में शराबोर होगा। सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बहरहाल ये तो मैदान महशर
میں ان لوگوں کی کیفیت ہوگی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ میدان محشر میں پریشان نہیں ہوں گے، وہ لوگ میدان محشر میں دکھوں میں تکلیفوں میں نہیں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں، مجرم ہیں، پروردگار ہماری زبان بھی اتنی صاف نہیں کہ ہم تیرے پاک نام لیں، مگر پروردگار اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، پروردگار عالم ہمیں ہماری طاقت، توانائی، جوانی کی اور ہماری اس قلیل عمر کی قدر کرنے والا بنا اور اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قبر، حشر، نشر اور دونوں جہانوں کی صحبتوں سے، تکلیفوں سے ہمیں نجات دے دے پاک پروردگار عالم، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔